الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جہنم متفق علیہ. کتاب الصلاۃ کے اندر یہ آج کا درس تیسرا درس ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ 2-3 مسائل ذکر کیے جائیں گے. سب سے پہلا مسئلہ جو آج کے درس کا ہے وہ ہے سخت گرما کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گرمی بہت زیادہ سخت ہو فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ اس لیے کہ سخت جو گرمی ہے وہ من فیح جہنم جہنم کی شدت کی وجہ سے ہے اور جہنم کی آگ کی وجہ سے ہے. اور جیسا کہ ہم اس مسئلے کو بھی جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم ایک کی جو آگ ہے وہ ایک دوسرے کو کھانے لگی. اس کے اندر اتنی زیادہ شدت ہو گئی, اتنی زیادہ جو ہے اس کی آگ گرم ہو گئی شدت کی وجہ سے کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو کھانے لگا. تو جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اجازت دی کہ وہ سال میں 2 مرتبہ سانس لے. تو جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو وہ سخت گرما کا موسم ہوتا ہے اور جب جہنم سانس لیتی ہے تو وہ سردی کا موسم ہوتا ہے. اسی اعتبار سے موسم ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر. جہنم کا سانس چھوڑنا وہ زمین پہ گرمی کی شدت کو پیدا کرتا ہے اور جہنم کا سانس لینا یہ سردی کو پیدا کرتا ہے. اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا کہ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ اس لیے کہ سخت جو گرمی ہے وہ جہنم کا ایک حصہ ہے یا اس کے ٹکڑے میں سے ہے. تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب سخت گرما کا موسم ہو تو ایسے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. یعنی گرما کے موسم میں 1:30 بجے, 1:45 بجے, 2 بجے تک بھی ظہر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے. جتنی زیادہ جو ہے گرمی ہوگی اتنا زیادہ وقت کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ آج کے درس کا یہ ہے. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم کہ تم لوگ صبح کی نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرو. فجر کی نماز کو جو ہے صبح میں ہی ادا کرو. ایسا نہیں کہ فجر کی نماز کو تاخیر سے ادا کر رہے ہیں اور یہ معمول بنا ہوا ہے. پھر آگے آپ نے وجہ بیان فرمائی کہ فإنه أعظم لأجوركم اس لیے کہ فجر کی نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اجر و ثواب میں زیادتی اور اضافے کا ذریعہ ہے کہ فجر کی نماز کو اس کے اول وقت میں اور ابتدائی وقت میں ادا کیا جائے. اس کے علاوہ تیسرا مسئلہ آج کے درس کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح جس نے فجر کی نماز کا ایک رکعت پالی طلوع ہونے سے پہلے تو اس نے فجر کی جماعت کو پا لیا یا فجر کی نماز اس کی ادا ہو گئی. یعنی سورج طلوع ہو رہا ہے, سورج کے طلوع ہونے کا بالکل ٹائم قریب آ چکا ہے. ایسے وقت میں ابھی سورج طلوع ہوا نہیں ہے, ہونے والا ہے, بس 1 منٹ یا 2 منٹ باقی ہے. ایسے عالم میں اگر کوئی آدمی آتا ہے اور نماز فجر شروع کر دیتا ہے, 1 رکعت اس کی مکمل ہو گئی, 1 رکعت کے بعد سورج نکل جاتا ہے تو بھی اس کی نماز اس کے وقت میں ادا ہو گئی. فجر کی جو نماز کا وقت ہے اسی وقت میں اس کی نماز ادا ہو جائے گی. اسی طرح من ادرک رکعۃ من العصر جس نے جو ہے عصر کی نماز کو پڑھنا شروع کیا اور عصر کی نماز پڑھ رہا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا, 1 رکعت بھی اگر اس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے شروع کر لی ہو تو اس کی عصر کی نماز بھی مکمل ہو جائے گی. فقط ادرک العصر اس نے جو ہے عصر کی نماز کو پا لیا. اس کا جو اصل ثواب ہے اصل وقت میں پڑھنے کا اس کو پا لے گا اور اس کی وہ نماز قضا کے اندر شمار نہیں ہوگی. اس کے علاوہ
چوتھا مسئلہ یہ بیان کیا گیا جس کے راوی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس، کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھنے کا نہیں ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ولا صلاۃ بعد العصر، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے حتی تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے نماز ادا نہ کرنے کا، یہ نفل نمازوں کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی کی نماز فجر چھوٹ گئی ہے تو وہ جب بھی اٹھے، جب بھی وہ بیدار ہو جائے، فجر کی نماز کو ادا کر لے۔ یہ نہ دیکھے کہ سورج کے نکلنے کا وقت ہے، سورج نکل رہا ہے یا نکلنے والا ہے، یہ سب چیزیں اس کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فجر کی نماز اصل ہے، فرض ہے۔ فرض کے لیے یہ ممنوع اوقات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جب بھی آدمی کی صبح ہو گئی، جب بھی وہ نیند سے بیدار ہو، نماز فجر کو ادا کر لے۔ ایسا ہی معاملہ عصر کی نماز کا ہے۔ کسی وقت کسی وجہ سے کہیں مصروف تھا، عصر کی نماز نہیں ہو سکی، سفر میں تھا یا کسی بھی حالت میں تھا، عصر کی نماز کو اس کو ادا کرنا ہے، اور ایسے وقت میں وہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، یا اس کو ایسے وقت میں ٹائم ملا کہ سورج بالکل غروب ہونے والا ہے، یا سورج غروب ہو چکا ہے، یا ہونے میں 2-4 منٹ باقی ہے، تو وہ اس کا اعتبار نہ کرے۔ جب بھی اس کو وقت مل جائے عصر کی نماز ادا کر لے۔ ایسا ہی معاملہ طواف کے بعد ادا کی جانے والی 2 رکعتوں کا ہے۔ آدمی جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، طواف کسی بھی وقت میں کیا جائے، رات کے وقت میں ہو، دن کے وقت میں ہو، سورج نکلتے وقت ہو، سورج غروب ہوتے وقت ہو، زوال کے وقت ہو، کسی بھی وقت میں اگر طواف کیا جا رہا ہے تو طواف کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی اوقات جو ہے ممنوع نہیں ہے۔ طواف کی نماز کے لیے کوئی وقت ممنوع نہیں ہے۔ اکثر لوگ وہاں جانے کے بعد عصر کی نماز کے بعد جو ہے طواف کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، مغرب کی اذان تک انتظار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ممنوع اوقات ہے، ابھی نماز کیسے پڑھیں گے۔ طواف کے بعد کی جو نماز ہے اس کے لیے ممنوع اوقات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آگے وہ حدیث بھی آنے والی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا بنی عبد مناف، آپ نے ایک باقاعدہ ایک قبیلے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لا تمنعوا احدا طاف بها البيت وصلى اية الساعة شاء من الليل او نهارا، کہ اے بنی عبد مناف، جو طواف کی نماز ہے وہ دن اور رات میں تم جب چاہے ادا کر سکتے ہو، اس کے لیے کوئی وقت جو ہے ممنوع نہیں ہے۔ تو ایک تو طواف کی نماز کے لیے کوئی ممنوع اوقات نہیں ہے۔ دوسرا، فرض نماز آدمی پڑھ رہا ہے، اس کو فرض پڑھنا ہے، فجر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، اس کے لیے کوئی ممنوع اوقات نہیں ہے۔ جب بھی اس کو موقع ملے، جب بھی وہ صبح بیدار ہو جائے، وہ اٹھے، وضو کر لے اور نماز کو ادا کر لے۔ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھوں گا وغیرہ۔ جب بھی اس کو موقع ملے، جب بھی وہ آئے، وہ نماز کو ادا کر سکتا ہے، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، چاہے وہ عصر کی نماز ہو۔ یہ 4 مسئلے آج کے درس میں ذکر کیے گئے۔ پہلا مسئلہ، سخت گرما کا موسم ہو تو ایسے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا افضل ہے، چاہے وہ ظہر کی نماز کا آخر وقت تک کی کیوں نہ لے جایا جائے، یعنی نماز ظہر کا آخری وقت بھی ہو رہا ہے، تب تک بھی اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے، اتنی زیادہ گرمی ہے تو وہاں تک بھی اس کو لے جایا جا سکتا ہے، یہ اس کا افضل طریقہ ہے۔ دوسرا، فجر کی نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا یہ زیادہ افضل ہے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی نے سورج طلوع ہونے سے پہلے 1 رکعت بھی فجر کی ادا کر لی تو اس کی فجر کی نماز مکمل ہو جائے گی، اس کو مکمل ثواب ہوگا، اس کی نماز ادا ہو جائے گی، قضا نہیں ہوگی۔ ایسا ہی معاملہ عصر کی نماز کا ہے۔ عصر کی نماز اگر پڑھ رہا ہے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کی عصر کی نماز مکمل ادا ہو جائے گی۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک، عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کوئی نفل نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، یہ ممنوع اوقات ہیں۔ انشاءاللہ باقی کے مسائل اگلے دروس میں ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا